احمق نداره پاهام میخوام که باهات بیام. السلام علیکم یا علی مدد مومنین. محرم 1444 ہجری شروع ہو چکا ہے اور قائم ٹی وی کی طرف سے جمیل احسن آپ کی خدمت میں میں ایک پروگرام لے کے حاضر ہوں جس میں ہم اکثر بلکہ تمام مصائب میں مقتل کا ریفرنس اور ذکر سنتے ہیں. اس پروگرام میں ہم نے مقتل امام حسین علیہ السلام کو یہ المقرم کے نام سے ہے، جسے علامہ سید عبدالرزاق موسوی صاحب نے لکھا اور اس کا ترجمہ علامہ سید رضا باقر ابن حافظ اقبال حسین صاحب نے کیا. مومن ایک صرف اس پروگرام میں جتنے بھی روایات نقل کی جائیں گی یا تاریخ ہوں گی وہ اس مقتل کے ذریعے ہی ہوں گی. اس میں ادارے کا یا میرا اپنا ذاتی کوئی رائے کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اس جسٹ بھی ریڈنگ اس مقتل کی. تو شروع کرتے ہیں. شروع میں آج پہلے پروگرام میں ہم شروع کریں گے مدینے کے اور کچھ حالات سے جو کربلا کے واقعات کا پیش خیمہ بنے. تو یہ شروع کرتے ہیں ہم جب معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید جو ہے وہ خط لکھتا ہے ولید کو جو حاکم مدینہ ہے اور اسے کہتا ہے کہ اما بعد معاویہ بندگان خدا میں سے ایک ایسا بندہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت و اکرام سے نوازا اور اسے چن لیا، اسے حکومت اور سلطنت عطا کی، پھر اس کی روح کو قبض کرتے ہوئے اسے عالم میں بلا لیا جہاں اس کے باغات کی خوشبو اور اس کے رحمت اور عذاب ہے. اور معاویہ کے لیے تو یقیناً عذاب ہی ہے، لعنت اللہ. اس نے تقدیر کے مطابق زندگی گزاری، پھر دائی اجل پر لبیک کہتے ہوئے موت سے ہمکنار ہوا. اس نے مجھے ابو تراب کی اولاد سے ہوشیار رہنے کی وصیت کی کیونکہ وہ خون بہانے پر جری ہیں. اے ولی، تم جانتے ہو کہ آل ابو سفیان کے ہاتھوں سے خدا مظلوم عثمان کے قتل کا انتقام لے گا کیونکہ وہ حق کے مددگار اور عدل و انصاف کے طلبگار تھے. جب تمہارے پاس میرے یہ خط پہنچے تو مدینہ والوں سے میری بیعت لے لو. پھر اس نے اس خط کے ساتھ ایک چھوٹا سا خط اور ملحق کیا جس میں اس نے یہ لکھا کہ امام حسین علیہ السلام، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابی بکر اور عبداللہ ابن زبیر کو بیعت لینے کے لیے سختی سے پکڑ لو اور ان میں سے جو بیعت سے انکار کرے اس کی گردن اڑا دو اور اس کا سر میری طرف بھیج دو. یہاں سے ابتدا ہوتی ہے کربلا کے واقعات کی اور یہ تمام واقعات اس طرف بڑھتے ہیں. اس کے بعد مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ اس مہم کو سر کرنے کے لیے متحرک ہو گیا اور اس نے اس امید کے سہارے حضرت امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر کی طرف آدھی رات کو قاصد روانہ کیا کہ وہ لوگوں سے بیعت لینے سے پہلے ان دونوں سے بیعت لے لیں. اس کے قاصد عبد الرحمن عمرو بن عثمان بن عفان نے حضرت امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر کو مسجد نبوی موجود پایا اور انہیں ولید بن عقبہ کا پیغام پہنچایا. ابن زبیر کو اس وقت بلانے پر شک گزرا تو اس نے کہا کہ اس وقت بلانے کا مقصد کیا ہے جبکہ گورنر کے پاس دوسرے لوگ بیٹھے نہ ہوں گے. لیکن اس وقت کے حجت خدا اصلاح کے علمبردار حضرت امام حسین نے اسے غیبی خبر سے مطلع کیا کہ معاویہ ہلاک ہو چکا ہے اور اب وہ ان سے یزید ملعون کی بیعت کا مطالبہ کرے گا. حضرت امام حسین نے اپنی اس بات کی تائید کے لیے وہ سب بیان کیا جو آپ نے خواب میں دیکھا تھا. اس پہلے صفحات میں ایک خواب امام حسین کا تھا جو بیان ہوا تھا کہ معاویہ کے گھر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور اس کا منبر اوندھا پڑا ہے. حضرت امام حسین نے ابن زبیر کو اپنے عزم سے واضح کیا کہ وہ اس وقت گورنر سے ملاقات کریں گے، لیکن ابن زبیر نے آپ کو اس سے روکا اور کہا کہ وہ آپ کو یوں بلوا کر دھوکے سے قتل کرنا چاہتا ہے. تو امام حسین نے اسے بتایا کہ وہ اسے اس کام سے باز رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. بے شک حضرت امام حسین کے ساتھ ان کے شیعہ موالی اور خاندان کے 30 افراد اسلحہ اٹھائے ان کے ہمراہ روانہ ہو گئے اور دروازے پر ہی کھڑے رہے کہ اگر امام کی آواز بلند ہو تو امام کی حفاظت کے لیے فوراً اندر جا سکے.
حضرت امام حسین کے ہاتھ میں رسول خدا کا عصا تھا۔ جب امام ولید کے دربار میں جا کر بیٹھ گئے تو ولید نے انہیں معاویہ کی موت کے متعلق بتایا اور یزید ملعون کی بیعت کرنے کے لیے کہا۔ اس پہ امام حسین نے کا مشہور اس کو جواب ہے کہ مجھ جیسا شخص یوں رازداری سے بیعت نہیں کر سکتا۔ جب تم دوسرے لوگوں کو بیعت کے لیے بلاؤ اس وقت ان کے ساتھ ہمیں بھی بلا لینا، یوں یہ سب کے لیے ایک جیسا مسئلہ بن جائے گا۔ ولید امام علیہ السلام کے جواب پر قائل ہو گیا، لیکن مروان جو وہاں موجود تھا اس نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے ولید سے کہا کہ اگر حضرت امام حسین اس وقت، اور یہ حضرت امام جو ہے وہ ہماری طرف سے ایڈیشن ہے، اس نے تو یقیناً امام کا نام ہی لیا تھا، اس وقت تمہارے سامنے یزید ملعون کی بیعت کیے بغیر یہاں سے چلے گئے تو پھر تمہیں کبھی اس طرح امام حسین پر تسلط حاصل نہ ہوگا جب تک کہ تمہارے بہت زیادہ افراد قتل نہ ہو جائیں۔ لہٰذا تب حضرت امام حسین کو اس وقت تک زبردستی رکھو جب تک یہ یزید ملعون کی بیعت نہ کر لیں یا ان کی گردن اڑا دو۔ یہ سن کر امام نے فرمایا کہ اے زرقہ کہ بیٹے تم مجھے قتل کرو گے یا یہ شخص جو جھوٹا ہے اور گناہ کا مرتکب ہے؟ پھر مروان نے سلامی کی اور آوازیں بلند ہوئی تو 19 افراد فوراً داخل ہوئے اور انہیں ان پر اپنے خنجر و تلواریں سونپ لیں اور وہ حضرت امام حسین کو طاقت کے بلبوتے پر وہاں سے نکال کر گھر لے آئے۔ یہ منظر دیکھ کر مروان نے ولید سے کہا تو نے بہت بڑی غلطی کی، خدا کی قسم تجھے کبھی ایسا موقع میسر نہیں ہوگا۔ ولید نے کہا اے مروان تو کسی اور کو ملامت کر، تو مجھے اس کام کی ترغیب دیتا ہے جس سے میرا دین تباہ و برباد ہوتا ہے۔ یعنی یہ جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں مگر پھر بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ چاہتا ہے کہ اگر امام حسین یہ کہیں کہ میں یزید ملعون کی بیعت نہیں کرتا تو میں انہیں قتل کر دوں۔ خدا کی قسم جو شخص بھی حسین کے قتل میں اپنا ہاتھ ڈالے گا مجھے یقین ہے قیامت کے دن اس کے اعمال میزان کے وقت اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہ ہوگی اور خدا ایسے شخص کی طرف رحمت کی نظر نہیں کرے گا، اس عظیم گناہ سے پاک نہیں کرے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولید کی حضرت امام حسین علیہ السلام سے جو تلخرامی ہوئی اس پر اس کی بیوی اسما نے بھی اس سے شدید سرزنش کی اور اس نے یہ عذر پیش کیا کہ امام حسین نے پہلے مجھے گالی دی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ تجھے گالی دیں تو کیا ان کی ماں اور ان کے نانا کو گالی دے گا؟ تو اس نے کہا نہیں یقیناً۔ اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ امام اپنے نانا کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور اس کی زیارت کے لیے گئے تو ایک قبر سے ایک نور برآمد ہوا جو 4 سو پھیل گیا اور پھر آپ نے نانا کی قبر سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے رسول خدا آپ پر سلام ہو، میں حسین ابن فاطمہ ہوں، آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی کا بیٹا، آپ کا وہ نواسہ ہوں جس کی آپ اپنی امت میں چھوڑ گئے تھے۔ اے اللہ کے نبی آپ ان لوگوں پر گواہ رہنا کہ انہوں نے میری مدد سے ہاتھ کھینچا اور مجھے ضائع ہونے سے نہ بچایا۔ آپ سے میرے یہ شکوے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک میں یہاں تک کہ میں آپ سے ملاقات نہ کروں۔ ولید نے ایک شخص کو بھیجا جو اسے حضرت امام حسین کے متعلق خبر دے، مگر اس قاصد کو امام اپنے گھر پہ نہیں ملے۔ اس پہ ولید کو یقین ہو گیا کہ وہ مدینے سے باہر چلے گئے ہیں اور اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے امام حسین کے ذریعے آزمائش میں مبتلا نہیں کیا۔ اگلے دن صبح کے وقت مروان کی ابو عبداللہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے مدینہ میں ملاقات ہوئی تو اس نے امام کو ایسی نصیحت کی جو اس جیسے لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ یزید ملعون کی بیعت کر لیں کیونکہ اسی میں دین اور دنیا کی بھلائی ہے۔ جس پہ امام نے یہ کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسے اسلام کو خیر بات کہہ دو کہ جس امت مسلمہ کا رہبر و پیشوا یزید ملعون جیسا شخص ہو۔ میں نے اپنے نانا رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ابو سفیان کی پر خلافت حرام ہے۔ اگر تم لوگ معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھو تو اس کا پیٹ چاک کر دینا، اور مدینے والوں نے اسے ممبر رسول پر دیکھا اور اس کا پیٹ چاک نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یزید جیسے فاسق شخص کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ پھر مروان اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان دیر تک گفتگو ہوئی، یہاں تک کہ مروان غضبناک ہو کر واپس چلا گیا اور پھر دوسری رات حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی نانا کی قبر مبارک پر پھر تشریف لائے اور چند رکعت نماز ادا کی اور پھر یہ بیان کیا کہ اے اللہ یہ تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا، اور اس وقت جو امر درپیش ہے تو اس سے خوب آگاہ ہے۔
اے خدا بے شک میں نیکی کو پسند کرتا ہوں، برائی سے نفرت کرتا ہوں۔ اے جلالت و کرامت والی ذات، میں تجھ سے اس قبر اور اس میں موجود ہستی کا واسطہ دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے وہ پسند کر جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضا و خوشنودی حاصل ہو۔ پھر امام گریہ کرنے لگے، اور جب صبح ہونے والی تھی تو اپنا سر قبر رسول پر رکھا اور سو گئے۔ انہوں نے خواب میں رسول خدا کو اس حالت میں دیکھا کہ فرشتوں نے دائیں بائیں اور سامنے سے گھیر رکھا تھا۔ رسول خدا نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کی پیشانی پر بوسہ دے کر فرمایا کہ اے میرے پیارے حسین، گو کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ آپ خون میں لت پت ہیں، اور میری امت کے ایک گروہ نے تجھے سرزمین کربلا پر اس حالت میں گواہ کیا کہ آپ پیاسے ہیں اور آپ کو پانی سے سیراب نہیں کیا جا رہا۔ آپ کا ذکر اس پیاس کی شدت کی وجہ سے جل رہا ہے، لیکن آپ کو پانی نہیں دیا جا رہا۔ اس کے باوجود میری شفاعت کی امید بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں میری شفاعت نصیب نہیں کرے گا۔ اے میرے پیارے حسین، آپ کے بابا، آپ کی والدہ گرامی اور آپ کے بھائی میرے پاس آئے ہیں، اور وہ سب آپ کے مشتاق ہیں۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام گریہ فرمانے لگے اور اپنے نانا سے عرض کیا، نانا جان، آپ مجھے بھی اپنے پاس بلا لیں اور مجھے اپنی قبر میں داخل کر لیں۔ لیکن رسول اقدس نے آپ کو اس سے پہلے اپنے پاس بلانے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کا بیٹا ان تمام حالات سے گزرے جس کی وجہ سے انہیں اجر و ثواب سے نوازا جائے، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی انہیں خاص فضیلت و برتری عطا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ضروری ہے کہ آپ شہادت کے رتبے پر فائز ہوں، تاکہ آپ کو اس کے ذریعے وہ ثواب عظیم عطا کیا جائے جو خدا نے آپ کے لیے شہادت کے تحت لکھ دیا ہے۔ بے شک قیامت کے دن آپ کے بابا، آپ کے چچا حضرت جعفر طیار اور آپ کے بابا کے چچا حضرت حمزہ ایک ہی گروہ کی صورت میں محشور ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے اور اپنے گھر والوں کو یہ خواب سنایا تو وہ انتہائی غمزدہ ہوئے۔ انہوں نے بہت آہذاری اور گریہ و بکا کیا۔ انہیں علم ہو گیا کہ وہ وقت قریب ہے جس کے متعلق رسول خدا نے خبر دی ہے۔ اس کے بعد مختلف ہستیوں نے امام حسین علیہ السلام کو مدینہ سے جانے سے روکنے کی کوشش کی، جس میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے عمر الاطرف، حضرت محمد بن حنفیہ، بی بی ام سلمہ اور مختلف ہاشمی خواتین شامل تھی، جن کا یہ کہنا تھا کہ امام آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ میں یہاں آخر میں ذکر کرنا چاہوں گا عبداللہ بن عمر کا، انہوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کو سے یہ کہا کہ آپ مدینہ میں ہی ٹھہرے رہیں، لیکن امام نے ماننے سے انکار کر دیا، اور انکار کرتے ہوئے کہا کہ اے ابا عبد الرحمن، خدا سے ڈرو اور میری نصرت اور مدد کرنے میں پیچھے نہ ہٹو۔ مومنین، اس کے ساتھ ہی آج کا ہم پروگرام ختم کرتے ہیں، اور آج کی جو تمام گفتگو پیش کی گئی مدینے کے حوالے سے وہ مقتل الحسین المکرم علامہ سید عبدالرزاق الموسوی المکرم کی لکھی ہوئی، اور علامہ حسن رضا باقر ابن حافظ اقبال حسین جاوید کی اس کی کا ترجمہ ہے۔ ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ یہ تمام روایتیں، تواریخ اور حدیثیں یہ جو ہیں ہم اس کتاب سے پڑھ رہے ہیں، اس میں میرا یا ادارے کا کوئی اپنا اوپینین یا رائے شامل نہیں ہے۔